کہ عشرہ ذی الحجہ میں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، 10ویں کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر یہ 9 دن کے کوئی روزے رکھتا ہے، یا 1 روزہ رکھے، 2 روزے رکھے، تو ہر روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہ، پورے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ان راتوں میں عبادت کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے مراد۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں بہت اہم ہیں، بہت برکت والی ہیں، بہت فضیلت والی ہیں۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی چاند رات سے لے کر 10ویں رات تک، اور ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ یہاں رب قدیر جل جلالہ نے فجر فرما کر والفجر، فجر کی قسم، یہ فجر کی قسم کیوں یاد کی گئی، اور اس فجر سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کے کئی اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ روزانہ کی فجر، اس لیے کہ فجر کا وقت وہ وقت ہے جس وقت فرشتے بندوں کی روزی لے کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین نے روزانہ کی فجر لی، بعض مفسرین نے یوم عرفہ کی فجر مراد لی، اس لیے کہ منی میں یوم عرفہ کو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات کی طرف نکلتا ہے، اور یہ ایسے سفر پر نکلتا ہے کہ میدان عرفات میں جب وہ پہنچ جائے اور وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے اور احرام کی حالت میں وہ وہاں پر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بعض مفسرین اس سے یوم عرفہ کی فجر کو مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا جمعہ کی فجر، کہ جمعہ کا دن بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے، تو اس دن کی فجر بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے، اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ اس میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اس آیت کریمہ کی روشنی میں جن 10 راتوں کو مراد لیے ہیں وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم یاد فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو شروع کی ہیں، ان 10 راتوں کا مقام کیا ہے، اور ان 10 راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ کتنا اونچا درجہ اور کتنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، تو شاید ہی کوئی بے وقوف مسلمان ہوگا جو ان راتوں کو ضائع کرے گا۔ فرمایا گیا تاکہ عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی بجائے کچھ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھنے کی آپ کوشش کریں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے نہیں رکھتا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھے گا تو ثواب سے محروم بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی 10 ذی الحجہ یعنی عشرہ ذی الحجہ کی شب میں عبادت نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے گا تو اللہ اسے شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔
میں بس ایک حدیث عرض کروں گا، وہ بھی مشکات شریف کی، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذوق بندگی کم ہی نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے عبادت کر کے بندہ فریش ہو جاتا تھا، اب عبادت کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ پہلے عبادت کر کے انسان پرسکون ہوتا تھا، اب عبادت کر کے بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ ماجرا یہ ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو عبادت کی لذت مجھے نہیں ملتی؟ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، ایسا رحیم ہے میرا پروردگار کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ثواب بڑھ جائیں، بندوں کی نیکیاں بڑھ جائیں، تاکہ قیامت میں جب اس کے اعمال نامے کو تولا جائے تو کثرت سے ایک کا ثواب زیادہ، عشر ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر جتنا دے کر اس بندے کی نیکی کو بڑھا دیا جائے تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اس لیے یہ راتیں عطا کرتا ہے، یہ دن عطا کرتا ہے، لیکن افسوس، صد ہزار افسوس، بڑا عجیب ہماری قوم کا حال بن چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ اب میں یہ حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پہلی بات تو میں عرض کر چکا روزے کے حوالے سے بھی اور شب قدر کے حوالے سے بھی۔ اب پہلے ٹکڑے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ان دنوں میں میری خوب عبادت کرے۔ سارے دنوں میں 365 دنوں کی بات ہو تو میں کہوں کہ ان میں سے یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب عبادت کریں، اللہ چاہتا ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کون سی عبادت کریں؟ میں قرآن کی روشنی میں آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ میں نے بہت غور کیا کہ مولا یہاں عبادت تو منشن نہیں کی گئی، روزہ منشن ہے، رات کی فضیلت منشن ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عبادت کرنا چاہے روزے کے علاوہ یا روزے کی حالت میں یا رات کو تو کیا کرے؟ کون سی عبادت کرے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ذہن میں نقطہ آیا کہ حدیث شریف کے اندر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احب فرمایا، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تو اب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا اللہ کن کو پسند کرتا ہے اور کن سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی عمل کی وجہ سے پسند کرتا ہے۔ تو اے اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ اس عمل کرنے والے کو تو پسند کرتا ہے، اس عمل کرنے والے سے تو محبت فرماتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت میرے ذہن میں آئی، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان دنوں رات میں اللہ سے بہت معافی مانگو، ان دنوں رات میں اللہ سے خوب توبہ و استغفار کرو، ان دنوں رات کے اندر رو، اللہ کو مناؤ، اور انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے جس میں منی میں جا کر، عرفات کے میدان میں جا کر بندہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور میرا کریم اس دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر جب اس عمل کو میں حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیا تو مجھے یہ عمل اتنا اسٹرانگ نظر آیا کہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توبہ توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پا لے۔ تو پتا چلا توبہ و استغفار اللہ کو پسند بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے تو کوئی اسے مبارکباد دے یا نہ دے، مدینے کے تاجدار اسے مبارکباد پیش کرے۔ تو یہ عمل کتنا عظیم ہوگا، یہ عمل کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو میری عقل اور دنگ رہ گئی، عقل اور دنگ رہ گئی کہ حاجی جس کو اللہ تعالیٰ حج کے شرف سے مشرف کرتا ہے تو تنہا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ارے ہر تو یہ ہے کہ حاجی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہم مانگتے تو بہت ہیں اللہ سے، لیکن معافی نہیں مانگتے، نعمتیں مانگتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔